اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون۔ سورۃ التوبہ آیات 75 سے 77۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے، یاد رہے کہ تسلسل کے ساتھ موضوع منافقین کے حوالے سے چل رہا ہے۔ من عاہدہ جس نے عہد کیا اللہ تعالیٰ سے، عاہد اللہ اللہ سے عہد کیا، لئن آتانا اگر آتانا اس نے دے دیا ہمیں، من فضل ہی اپنے فضل میں سے، اور فضل سے مراد یہاں پر مال ہے، لنصدقن تو ہم ضرور بضرور صدقہ کریں گے، ولنکونن اور ہم ضرور بضرور ہو جائیں گے، من الصالحین نیکوکاروں میں سے۔ پہلے یہ لوگ فاقوں مرتے تھے، اور ان کے شہر مدینہ جس کا نام ان دنوں یثرب تھا اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ان کا شہر پورے عرب کا مرکز بن گیا، اور ان کی تجارت کا دائرہ بھی وسیع ہو گیا، اور جنگوں کی وجہ سے بہت سا مال غنیمت بھی ان کے ہاتھ آیا، جس سے یہ لوگ مالدار ہو گئے۔ آیت میں اسی طرف اشارہ ہے کہ منافقین اتنے احسان فراموش ہیں کہ اللہ اور رسول جن کی بدولت انہیں یہ خوشحالی نصیب ہوئی، انہی کے خلاف بگڑ کر یہ اپنے دلوں کا فساد ظاہر کر رہے ہیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد تو کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنا فضل عطا کیا تو ہم صدقہ بھی کریں گے اور نیک بھی ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اور اس نے مال و دولت سے نوازا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ مال اسلام کی سربلندی پر خرچ کرنے کے بجائے بخل کر کے اللہ اور اس کے رسول سے منہ موڑ لیا۔ تو فرمایا فلما پس جب آتاہم اس نے دیا انہیں، من فضل ہی اپنے فضل میں سے، بخلو انہوں نے بخل کیا، بھی اس مال میں، وتولوا اور انہوں نے منہ موڑ لیا، وہم اور وہ معرضون اعراض کرنے والے تھے، کہ جو وعدے کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے بھی کہ یا اللہ اگر تو نے ہمیں غنی کر دیا، ہمیں مالدار کیا، تو ہم بھی ضرور اس مال میں سے صدقہ کریں گے۔ تو عام طور پر جب انسان پر غربت کے ایام ہوتے ہیں، انسان بڑی بڑی دعائیں مانگتا ہے، بڑی بڑی اللہ سے امیدیں لگاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کی امیدوں کو پورا کر دیتا ہے اور اس کی طلب اس کو عطا کر دیتا ہے، تو پھر عمومی طور پر انسان اس عطا کردہ میں بخل بھی کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی بھی کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے فرمایا انہوں نے منہ موڑا اور اعراض کیا، اور بالآخر اس نافرمانی اور اعراض کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے نتیجے میں ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا، إِلَى يَوْمِ اس دن تک، يَلْقَوْنَهُ جس دن وہ اس سے ملاقات کریں گے، یعنی اب روز قیامت بھی جب یہ اٹھائے جائیں گے تو ان کے دلوں میں نفاق ہی بھرا ہوا ہوگا۔ دنیا میں بھی نفاق اٹھائے جئیں گے، مریں گے، اور روز قیامت جب اٹھایا جائے گا تو بھی ان کے دلوں میں نفاق ہوگا۔ تو بہرحال اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جس کیفیت میں انسان، جس دل کے ساتھ انسان فوت ہوتا ہے، اسی دل کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ کفر کے ساتھ فوت ہوا ہے تو کفر کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ایمان اور تقوی کے ساتھ فوت ہوا ہے تو ایمان اور تقوی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور یہ لوگ منافق تھے، نفاق کے ساتھ رہے اور یہ نفاق کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے، بما اخلف اللہ بسبب جو انہوں نے خلاف ورزی کی اللہ تعالیٰ سے، ما وعدوہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس سے، کہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدے کر رکھے تھے اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی، لہٰذا یہ ان کا انجام کار ہے اور یہ ان کا نتیجہ ہے۔ وبما کانوا اور بسبب جو یہ تھے، یکذبون جھوٹ بولتے، کہ ان کے دلوں میں جو بات تھی وہ کچھ اور تھی، اور جو لب پر تھی وہ کچھ اور تھی، اور ان کی لب کی
دعا ہی جب اللہ تعالیٰ نے پوری کر لی تو اس کے باوجود بھی ان میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو بھی وعدہ کیا جائے اللہ سے یا کسی عام انسان سے بھی کسی بھی لحاظ سے اس کو یاد رکھنا چاہیے، اسے فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ تو اللہ سے کیا ہوا ان کا عہد تھا جس کی انہوں نے خلاف ورزی کی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے دلوں میں جو مستقل ٹھکانہ ملا پھر وہ ایمان کے بجائے نفاق کو ہی ملا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے وعدوں کو وفا کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ، ان اللہ علام الغیوب۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ سورۃ التوبہ آیات 78 اور 79۔ الم یعلموا، کیا نہیں انہوں نے جانا، ان اللہ، یقین اللہ تعالی، یعلم، جانتا ہے، سرہم، ان کی پوشیدہ باتیں بھی، ونجواہم، ان کی سرگوشیاں بھی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں اسلوب اپنایا ہے علم یعلموا ان اللہ، یہ اسلوب کلام استعجاب اور حسرت کے اظہار کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اتنی طویل تعلیم و تربیت، ایسی مسلسل سعی، تطہیر و تزکیہ اور اتنے بے شمار حقائق کے انکشافات کے باوجود بھی یہ لوگ ویسے کہ ویسے ہی غبی ہیں۔ یہ اتنی سی بات بھی نہیں سمجھ سکے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے رازوں سے بھی آشنا ہے اور ان کی سرگوشیوں سے بھی واقف ہے، وہ تو عالم الغیب ہے، اسے تو ہر بات کی خبر ہے۔ یہ باتیں ان کے سامنے بارہا دہرائی گئیں، بارہا قرآن کی آیات اس بارے میں نازل ہوئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ کی، لیکن یہ لوگ پھر بھی نہ سمجھ پائے۔ اس لیے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ، اور یقین اللہ تعالیٰ، علام الغیوب، خوب جاننے والا ہے غیب کی باتوں کو بھی، پوشیدہ باتوں کو بھی۔ تو اس آیت میں منافقین کو سخت ڈرایا گیا ہے کہ انہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کے راز اور سرگوشیاں سب جانتا ہے، وہ تو تمام غیبوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ کیا یہ اس سے بھی اپنی دلی حالت چھپا سکیں گے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ مسلسل منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ الذین، جو لوگ، یلمزون، طعن کرتے ہیں، المطوعین، متطوع اور مطوع دونوں ایک ہی لفظ ہیں۔ مطوع اس کو کہتے ہیں جو صرف فرائض اور واجبات ہی ادا کر لینے پر قناعت نہیں کرے، بلکہ اپنی خوشی اور حوصلہ مندی سے نفلی نیکیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ ویسے لومس جو ہے، لمس، یہ عیب لگانا، ہجو کرنا، مذمت کرنا، اسی معنی میں آتا ہے۔ تو یہاں منافقین کی ایک اور وصف بیان کی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ جو راہ خدا میں نفلی طور پر بھی خرچ کرتے ہیں، یہ ان پر بھی طعن کرتے ہیں، من المؤمنین، مومنوں سے، فی الصدقات، صدقات کے معاملے میں۔ تو جو لوگ صدقات میں خوش دلی سے حصہ لینے والے مومنوں پر طعن کرتے ہیں، والذین، اور ان لوگوں پر بھی، لا یجدون، جو نہیں پاتے، الا، مگر، جہدہم، اپنی جد و جہد، اپنی محنت، فیسخرون منہم، یہ مذاق اڑاتے ہیں ان کا۔ جو لوگ فرض زکوٰۃ کے علاوہ مزید مال خوشی سے خرچ کرتے ہیں، اور جہد کا معنی محنت اور مشقت ہے، یعنی وہ لوگ جو مالدار نہیں مگر محنت اور مشقت کر کے کمایا ہوا تھوڑا مال بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا کہا تو بہت بڑے بڑے مالدار منافقین ہاتھ سکیڑ کر بیٹھ گئے۔ جس طرح پیچھے بھی کہا کہ وہ کہتے تھے کہ جب ہمیں خوشحالی مل جائے گی تو ہم خرچ کیا کریں گے، لیکن جب اللہ کی طرف سے انہیں خوشحالی مل گئی تو انہوں نے اس میں خرچ کرنے کے بجائے مزید بخل کیا۔ اور جبکہ مخلص اہل ایمان جو ان میں سے ایسے بھی تھے جن کے پاس کچھ تھا، تو وہ جب اللہ کی راہ میں دیتے تو یہ اسے ریاکار کہتے، اور کہتے کہ یہ تو اللہ کی راہ میں دینے کے بجائے دکھلاوا کر رہا ہے۔ اور ایسے لوگ جن کے پاس مال نہ تھا یا انتہائی تھوڑا مال تھا، جب وہ لوگ لا کر اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں پیش کرتے
تو یہ لوگ ان پر جملے کستے اور ساتھ تانے بھی دیتے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کی تیاری کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیے۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دیناروں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے 2 مرتبہ فرمایا، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے وہ انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صدقے کی آیت اتری تو ہم اپنی پیٹھوں پر بوجھ اٹھائے، یعنی اس طرح اجرت حاصل کرتے۔ تو ایک آدمی آیا، اس نے بہت زیادہ چیز کا صدقہ کیا، تو منافق کہنے لگے یہ دکھاوا چاہتا ہے۔ اور ایک آدمی آیا اور اس نے 1 سا صدقہ کیا، تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے بے نیاز ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کر کے آدھا سا غلہ لے کر آئے اور ایک صاحب زیادہ مال لائے، تو منافق کہنے لگے کہ اس نصف سا کی اللہ کو کیا ضرورت ہے، اور دوسرے نے تو محض دکھاوے کے لیے دیا ہے۔ تو بہرحال چاہے کوئی تھوڑا دیتا اس پر بھی یہ جملے کستے، کوئی زیادہ دیتا اسے بھی ریاکار اور دکھلاوے کا طعنہ دیا جاتا۔ سخر اللہ منہم، بس اللہ نے ان سے مذاق کیا کہ حقیقت یہ تھی کہ یہ جو لوگ مال بچائے رکھ رہے تھے اور طعنے دے رہے تھے تو حقیقت میں یہ اپنا ہی نقصان کر رہے تھے۔ وہ لوگ تو اخلاص سے اللہ کی راہ میں مال دے رہے تھے۔ یہ وہی موقع تھا جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر لے آئے تھے۔ اللہ تو ان سے راضی ہو گیا، لیکن ان منافقوں کے لیے کیا ہے؟ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب ہے علیم، دردناک قسم کا، کہ دنیا میں بھی یہ لوگ رسوا اور آخرت میں بھی انہیں سخت قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نفاق اور نفاق کی علامات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔